الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں پاکستان کے معاشرے میں امانت اور دیانت کی ضرورت کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات کی تھی. اسی سلسلے کو آج بھی آگے بڑھاتے ہیں. معاشرے کے لیے ادارہ جاتی استحکام بہت ضروری ہوتا ہے. اداروں اور معاشروں کے درمیان ایک بنیادی نوعیت کا تعلق ہوتا ہے. ایک اچھا معاشرہ اچھے ادارے کو تشکیل دیتا ہے اور ایک اچھا ادارہ اس اچھے معاشرے کی اچھائی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر معاشرہ کمزور ہو اخلاقی اعتبار سے، امانت اور دیانت میں کمی کے اعتبار سے، تو ایسا کمزور معاشرہ اچھے اداروں کو تشکیل نہیں دیتا. اسی طریقے سے اگر ادارے استحکام کے اعتبار سے کمزور ہوں، مستحکم نہ ہوں، تو کمزور ادارے اچھے معاشرے کو بھی زوال کی طرف لے جایا کرتے ہیں. اچھا ادارہ اچھے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. ہمارے ملک میں جو ادارہ جاتی عدم استحکام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے چاہے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے مذہبی ادارے ہوں، چاہے مسجد کا ادارہ ہو، چاہے کاروباری ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں، عمومی اعتبار سے ہمارے ملک میں اداروں میں استحکام نہیں ہے. یہ جو ادارہ جاتی عدم استحکام ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو ہجوم بننے میں مدد فراہم کی ہے، لیکن معاشرے کو معاشرہ بنانے میں ادارہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، کیونکہ ادارہ خود ادارہ بننے میں کامیاب نہیں ہوتا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ادارہ جاتی عدم استحکام کی بنیادی وجوہات کیا ہے. تو اس سلسلے میں چند مختصر گزارشات میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یاد رکھیے، کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ادارے کو مستحکم بنانے کے لیے جو سب سے پہلی اور اولین شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے میں مناصب اور تقرریاں وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوں. میں نے پہلے بھی اس منبر سے بارہا گزارش کی ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں منصب اور تقرری کے لیے ایک بنیادی اصول عطا کیا ہے، اور وہ بنیادی اصول بھی دو جلیل القدر پیغمبروں کے سیرت کی ضمن میں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ کو وزیر خزانہ کی ضرورت پڑی اور قحط کے زمانے میں جو محدود پیداوار تھی اس کو مینیج کرنا اور قحط کے دنوں میں لوگوں کے لیے اس کو کافی بنانا، اس کے لیے ایک عہدیدار کی ضرورت تھی، منصب پر تقرری کی ضرورت تھی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دو. یعنی یہ وزیر خزانہ کا جو منصب ہے یہ میرے حوالے کر دو. اور کیونکہ میں اس کا اہل ہوں. اور اہلیت کے لیے دو چیزیں بیان کی، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں. حفیظ کا مطلب کہ میں حفاظت کا ہنر جانتا ہوں، یعنی میں امین ہوں. پیغمبر سے بڑھ کر کون امانت دار ہو سکتا ہے. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ علیم، کہ میں علم بھی رکھتا ہوں. یعنی خزانے کے منصب پر فائز ہونے کے لیے جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے یا تعلیم ہے یا صلاحیت ہے وہ بدرجہ اتم میرے اندر موجود ہے. تو اس آیت نے ہمیں اصول بتا دیا کہ جب بھی کسی کو کوئی منصب حوالے کیا جائے تو یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مذہب نہیں دیکھا جاتا، مسلک نہیں دیکھا جاتا، اور بھی کوئی دینداری نہیں دیکھی جاتی کہ کس کا کرتا کتنا لمبا ہے، کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے. یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ حفیظ ہے یا نہیں، یعنی وہ امانت دار ہے یا نہیں.
نمبر دو، اس منصب کا جو بنیادی اہلیت ہے، بنیادی صلاحیت ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی ضمن میں قرآن کریم ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے، اور اسی اصول کو کچھ تعبیر کی تبدیلی کے ساتھ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ضمن میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی حالت میں مہاجر بن کر مصر سے مدین تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے ملاقات ہوئی، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھر کر دیا، اور ان صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت دیکھی، امانت دیکھی، اور ان کی قوت کو دیکھا، تو انہیں ملازم کی ضرورت تھی۔ تو گھر جا کر اس صاحبزادی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے کہ ان کو ملازم رکھ لیجئے، اور پھر دلیل دیتے ہوئے وہ صاحبزادی اپنے والد سے عرض کرتی ہے، جس کو قرآن کریم یوں تعبیر کرتا ہے، اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، کہ جس کو بھی آپ نے ملازمت پر رکھنا ہے تو اس میں بہترین ملازم وہ ہوگا جس میں دو صفات ہوں، قوی ہو، امین ہو۔ امین وہی صفت ہے جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حفیظ کہہ کر بیان ہوئی کہ امانتدار ہونا چاہیے، آپ جو مال اس کے حوالے کریں وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہو، آپ جو وقت اس کے سپرد کریں، وقت کی قیمت اگر آپ ادا کریں تو وہ وقت کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر قوی، کہ طاقتور ہو۔ طاقتور کا مطلب چونکہ وہاں زور آزمائی کا کام تھا، مزدوری کا کام تھا، مزدوری کے کام کے لیے جسمانی توانائی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ نے کمپیوٹر پر بٹھانا ہے تو اس کی جسمانی توانائی کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کمپیوٹر کا فن دیکھا جائے گا کہ وہ فن وہ جانتا ہے یا نہیں۔ تو ان جلیل القدر پیغمبروں کے ضمن میں، قرآن واقعات کی ضمن میں قرآن کریم آپ کو یہ ایک بنیادی اصول سکھاتا ہے کہ جب بھی کسی کو منصب حوالے کرنا ہو تو یہ دو چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، نمبر ایک امانت، اور نمبر دو اس منصب کو سنبھالنے کی اہلیت، کہ کیا وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ مجھے مسجد سے اٹھا کر کسی کاروباری ادارے کا سربراہ بنا دیں تو ظاہر ہے کہ اس کاروباری ادارے کا بیڑا میں غرق کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کاروباری ادارے والے کو، اگر کسی دکاندار کو آپ کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس نے تعلیمی ادارے کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ تعلیمی ادارے کی اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اور اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ تعلیمی ہو۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ادارہ جاتی عدم استحکام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مناسب اہل لوگوں کے حوالے نہیں کیے جاتے، ہماری اور دلچسپیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ دو جو اصول قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے ہم اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دیہاتی نے آ کر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ چونکہ وہ دربار رسالت کے آداب سے اتنا واقف نہیں تھا، وہ باہر رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے اور وہ گفتگو کے درمیان میں سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا، اپنی گفتگو جاری رکھی، اس کو ایک تعلیم دی کہ بات کے درمیان میں نہیں بولا کرتے، اپنی گفتگو جاری رکھی، اور جب آپ نے گفتگو ختم فرما لی تو پھر فرمایا کہ وہ شخص کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ سوال اس نے کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، تو کہ جب امانت ضائع ہونے لگے فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت آئے گی۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امانت کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات کو غیر اہل کے سپرد کیا جانے لگے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جب مناصب پر تقرریاں اہلیت کی بجائے سفارش پر ہونے لگیں یا دیگر دلچسپیوں کے بنیاد پر ہونے لگے تو پھر سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔
ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کسی غیر اہل شخص کے حوالے کیے تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی، کیونکہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات جب کسی غیر اہل کے حوالے کیے جائیں گے تو فساد ہوگا، اور اس فساد کی وجہ سے وہ مقرر کرنے والا شخص خدا کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، رسول کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، اور ان مسلمانوں جس کے اوپر نااہل کو مقرر کیا جاتا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ بھی خیانت ہوتی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی طرز عمل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی منصب پر مقرر فرماتے تو اس منصب کے لیے اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں دینی اعتبار سے سب سے افضل وہ صحابہ ہے جو ابتدا میں مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشکلات برداشت کی، پھر ہجرت کی مشکلات برداشت کی، پھر بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے۔ یہ مسلمانوں میں صحابہ کرام میں سب سے افضل جماعت ہے، جنہیں السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، غالباً 8ویں ہجری میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد شام حبشہ چلے گئے تھے، وہاں نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور 7 ہجری یا 8 ہجری میں یہ مسلمان بن کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ان سے افضل صحابہ موجود تھے، لیکن ان کے اندر کچھ اضافی صلاحیتیں تھیں۔ یہ بہت مدبر قسم کے آدمی تھے، ان کو اللہ نے حسن تدبیر عطا کی تھی، جنگی مہارتیں عطا کی تھی، اور فیصلہ سازی کی قوت اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان ہونے کے فوراً بعد بڑے بڑے مناصب عطا کیے۔ غزوہ موتہ کے بعد سریہ ذات السلاسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ پھر یہ عمان تشریف لے گئے، وہاں 2 بھائیوں کی حکومت تھی، مجوسی تھے، انہوں نے اپنے حسن تدبیر کی بنیاد پر ان دونوں کو مسلمان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمان کا سربراہ بنا دیا، گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ عمان کے گورنر مقرر رہے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کو مسلمانوں کی افواج کا سپہ سالار بنا کر مصر بھیجا، انہوں نے مصر میں رومیوں سے لڑائی کی اور مصر کو فتح کیا، تو حضرت عمر نے ان کو مصر کا گورنر بنا دی۔ اب اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ان سے قدیم الاسلام بزرگ صحابہ موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ہمیشہ ان کو گورنر بناتے رہے ہیں، ان کے اندر سیادت کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یہ 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں یہ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام میں چوٹی کے بزرگ سمجھے جاتے تھے، تقوی میں اللہ نے اپنا ایک معیار عطا کیا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی عامل بنا دیجئے، یعنی یہ مختلف حضرات کو منصب حوالے کیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی منصب حوالے فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف، کہ اے ابو ذر آپ کے اندر اس منصب کے اعتبار سے کچھ کمزوری ہے، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور یہ جو مناصب ہیں یہ تو امانت ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہ باعث ندامت اور باعث شرمندگی بنتے ہیں سوائے اس شخص کے جو کہ حق کے ساتھ ان مناصب کو قبول کرے اور حق کے ساتھ ان کو چلائے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام بزرگ ہیں، تقوی کے معراج پر فائز ہیں، لیکن کسی خاص منصب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ ان کے بعد مسلمان ہونے والوں میں صلاحیتیں دیکھیں تو آپ نے ان کو مناصب تفویض فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور قاصد بھیجے تھے۔ اب پیغمبر کا قاصد بننا یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بنا کر
اس صحابی کو بھیجتے تھے کہ جس صحابی کی اس بادشاہ کے دربار میں پہلے سے کوئی واقفیت ہو، یا وہ اس بادشاہ کے جو علاقائی زبان تھی وہ اس زبان کو جانتا ہو، یا کوئی اور نسبت رکھتا ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شخص کو، اس صحابی کو اس بادشاہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں یہ ایک اصول بتاتا ہے کہ جب کسی کو منصب حوالے کرنا ہو یا کسی کو کوئی عہدہ حوالے کرنا ہو تو اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس شخص کے اندر امانت ہونی چاہیے اور اس شخص کے اندر اس منصب کو چلانے کی جو بنیادی صلاحیت ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ادارہ جاتی عدم استحکام کی ایک جو بنیادی وجہ ہے ہمارے ملک میں وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں مناصب میرٹ کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ عموماً سفارشوں کا کلچر ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی، سرکاری اداروں میں بھی، سرکاری مشینری میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ سفارشی لوگ اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس ادارے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے اور اس ادارے کی ترقی رک جاتی ہے، زوال کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ امانت اور دیانت کی صفت سے خالی ہوتے ہیں، خیانت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو کہ خیانت فخر کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور امانت غنا کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں امانت سے کام لوں گا تو شاید میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ امانت سے کام لینے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو شخص خیانت کرتا ہے تو خیانت اپنی طرف فقر کو کھینچتی ہے کہ بظاہر تو ایک شخص خیانت کر کے، چوری کر کے دو چار دھیلے اپنے لیے زیادہ کما لے گا، لیکن بالآخر اس کا انجام اس دنیا میں بہت برا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خائن کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا جو کہ اس کی پشت میں گاڑا جائے گا، اور اس کی خیانت کے برابر اس جھنڈے کی لمبائی ہوگی۔ اس دنیا میں تو بسا اوقات کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے، اداروں میں خیانت کر لیتا ہے، اس کی خیانت ثابت نہیں ہوتی، اس کی چوری ثابت نہیں ہوتی، نتیجتاً بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خائن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، یعنی یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ شخص دنیا میں خائن تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قیامت کے دن دنیا میں ایک شخص بڑا معزز ہو، اچھے منصب پر فائز ہو، لوگ اس کو نیک سمجھتے ہوں، لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانک کر خیانت کرتا ہو، امانت کو رونتا پھرتا ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسے بچے؟ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی پیشن گوئی فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، یعنی بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، پھر بعد والا زمانہ تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت ختم ہو جائے گی، لوگ خیانت کی طرف مائل ہو جائیں گے، امانت کا نام و نشان نہیں ملے گا، اور لوگوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی حرام کھا کھا کر لوگوں کی توندے باہر نکل آئیں گی، چربیوں سے بھر جائیں گے، اور وہ جو ایک امانت کا ماحول تھا وہ اس امت سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی ایک روایت آپ کو سنائی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک وقت کے اللہ تبارک و تعالی نے امانت لوگوں کے دلوں میں اتاری، یعنی انسان کی فطرت میں امانت رکھ کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، پھر اللہ نے قرآن نازل کیا اور لوگوں نے امانت کو قرآن کریم سے سیکھا، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کو امانت سکھائی، یعنی اول تو اللہ نے امانت انسانوں کے فطرت میں رکھی ہے، اور پھر مزید ان کو وسائل دیے ہیں کہ وہ قرآن کریم سے امانت کو سیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے امانت کو سیکھیں، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ یہ امانت اٹھا لی جائے گی۔ آدمی رات کو سوئے گا
تو اس کی فطرت میں جو اللہ نے امانت رکھی تھی وہ اٹھ جائے گی، اور امانت لوگوں کے دلوں میں ایک دھبے کی طرح رہ جائے گی۔ پھر اگلی مرتبہ وہ سوئے گا تو جو دھبا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور امانت لوگوں کے دلوں پر ایک آبلے کی طرح رہ جائے گی، جیسے آبلہ ہوتا ہے، آپ اس کو پھاڑ دیں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی صورتحال امانت کی ہو جائے گی کہ آپ تلاش کرتے پھریں گے لیکن آپ کو روئے زمین پر کوئی امانت دار شخص نہیں ملے گا۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی قسم کی پریشانی کے تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا حق ضائع ہوگا، کیونکہ امانت لوگوں میں عام ہے۔ اگر کوئی مسلمان میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور میرا حق لے جاتا ہے تو مجھے یقین تھا کہ وہ میرا حق واپس لے آئے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم میرا حق لے جاتا ہے تو چونکہ ریاست مضبوط ہے تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ ریاست میرا حق مجھے دلوا دے گی۔ لیکن پھر فرمایا کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ تم میں سے کس کے ساتھ خریداری کروں۔ یہ حضرت حذیفہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ صحابہ کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں تابعین تھے اور امانت کا دورہ تھا، لیکن حضرت حذیفہ نے امانت کا جو معیار سیکھا تھا اپنے زمانے میں اس معیار کو ختم ہوتا ہوا دیکھا، اور پھر وہ یوں تعبیر فرما رہے ہیں کہ اب مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں تم میں سے کس شخص کے ساتھ معاملہ کروں۔ تو ہمارے ہاں اداروں کے عدم استحکام کی دوسری بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں میں امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، خیانت عام ہے، چاہے بڑا عہدیدار ہے یا چھوٹا عہدیدار ہے، ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ بس کچھ 2-4 پیسے میں اپنے گھر زیادہ لے جاؤں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ چاہے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے کاروباری ادارے ہوں، چاہے سرکاری ادارے ہوں، نہ وہ کام کرتے ہیں، نہ ان میں استحکام ہے، اور نتیجتاً اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان سے پریشان تر ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہر آنے والے دن پہلے سے بڑھ کر ہجوم بنتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی، امت کے اچھے زمانوں میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی صفت امانت رہی ہے، یہودیوں کی صفت خیانت رہی ہے، اور مشرکین کی صفت خیانت رہی ہے۔ ابو جہل کے بارے میں معروف ہے کہ جب کوئی سردار مرتا تھا مکہ میں تو ابو جہل اس کے پاس جاتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم اپنے مال کا مجھے نگران بنا دو، جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے میں تمہارا مال ان کو دے دوں گا۔ وہ شخص اس کی طاقت کو دیکھ کر مال حوالے کر لیتا تھا کہ شاید یہ مال کی حفاظت کرے اور میرے بچوں کو وقت آنے پر سپرد کرے، لیکن ابو جہل اس کو ہڑپ کر لیتا تھا، اور جب وہ یتیم بیچارے اس کے پاس اپنے باپ کی وراثت لینے جاتے تھے تو یہ دھکے مار مار کر نکال دیتا تھا۔ اور اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، کہ بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کا اپنا مال، اس کے باپ کا مال اس کو حوالہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو خیانت ابو جہل جیسے مشرکین کی صفت ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ کسی عرب شخص کے مال پر قبضہ کر لیتے تو اپنے لیے اس کو حلال سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو عرب ہیں، غیر اسرائیلی ہیں، جو امی ہیں، جن کے پاس کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، تورات نہیں ہے، تورات کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کا مال تو ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک یہودی نے مدینہ منورہ کے ایک چھوٹی بچی سے بالیاں چھیننے کے لیے اس کے سر کو پتھروں کے درمیان کچل ڈالا تھا۔ یہ یہودیوں کی بھوک کا عالم تھا کہ وہ اس قدر خائن تھے کہ کہیں سے کوئی ایک پیسہ ملتا ہو تو اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ان کی یہی صفت منتقل ہوتے ہوتے یورپ کے لوگوں میں آئی۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال دی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان میں آ کر ایک غدر کا عالم مچایا، خیانت کا عالم مچایا، یہاں بسنے والے مسلمان، ہندو، سکھ سب کے مالوں پر ناجائز قبضہ کیا، اور باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان بر صغیر کو کیسے لوٹا تھا۔ تو خیانت یہ نہ تو اس خطے کی صفت تھی،
نہ یہ مسلمانوں کی صفت تھی، یہ مشرکین کے اندر پائی جاتی تھی یا یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہی صفت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب مسلمانوں لے لی۔ اب آپ کو داڑھی والا مسلمان بھی مل جائے گا، کرتے والا مسلمان بھی مل جائے گا، حج کرنے والا بھی مل جائے گا، زکوٰۃ دینے والا بھی مل جائے گا، مولوی بھی مل جائے گا، حافظ قاری بھی مل جائے گا، لیکن امانت دار تلاش کرنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی ایک آدھا آدمی ہوگا جو امانت اور دیانت کی صفت سے متصف ہو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ پھر تمہیں امانت دار تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم پر ایسے سال آئیں گے، سنوات خداعات، دھوکے بازی والے سال آئیں گے، جس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور تم میں سے رویبضہ گفتگو کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ رویبضہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جو اچھی خصلتوں سے پاک ہوگا، یعنی اچھی خصلتوں سے محروم شخص ہوگا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ کمینہ فطرت شخص ہوگا، وہ لوگوں کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا۔ اب اس روایت کی روشنی میں ہم سب اپنے گرد و پیش اداروں کو دیکھیں، سرکاری اداروں کو دیکھیں، خود اپنے آپ کو دیکھیں، تو یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے یا کوئی وزیر ہوتا ہے یا کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اسے کمینہ خصلت کچھ لوگوں نے گھیرا ہوتا ہے، رویبضہ قسم کے لوگوں نے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ بنانا، امانت دار کو خائن بنانا اور خائن کو امانت دار بنانا، اور چونکہ وہ مل کر حملہ آور ہوتے ہیں، نتیجتاً سربراہ کو ماننا پڑتا ہے کہ واقعی یہ درست کہہ رہا ہوگا۔ ایک بات کر دیتا ہے، دوسرا کہہ دیتا ہے کہ جی اسی طرح تھا، تیسرا بھی سر ہلا دیتا ہے، تو وہ حکمران جو ہے وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً ایسے ہوگا، اور نتیجتاً وہ ادارہ اس میں سچوں کو جھوٹا سمجھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹے جو ہے وہ سچے بن کر اس ادارے میں دناتے پھرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم کو آپ نے دیکھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تو دنیا ہے، یہاں ایک آدمی اپنی چال بازیوں کی وجہ سے یا اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے بچ جائے گا، لیکن قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا ہوگا کہ ہر خائن کے لیے، ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے، ہر چور کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو کہ اس کی پشت میں گاڑا جائے گا، اور جس قدر اس کا دھوکہ زیادہ ہوگا، جس قدر اس کا غدر زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کا جھنڈا بلند ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ ہمارے اس معاشرے میں ادارہ جاتی عدم استحکام کے یہ دو بنیادی وجوہات ہیں کہ پہلے تو مناسب اہل لوگوں کے حوالے نہیں کیے جاتے، اور پھر جو اس ادارے کے عام کارکن ہوتے ہیں وہ امانت اور دیانت کی صفت سے خالی ہوتے ہیں، نتیجتاً ادارے عدم استحکام کی طرف جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیانت اور امانت کی صفت آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔